اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اڈانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزاروں روپے کما کر دے سکتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد سیف اللہ، ان کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہم شیئر مارکیٹ سکھاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں؟ اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ آج حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ، یعنی عرفات میں جو وقوف ہوتا ہے، حاجی جو عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور عرفات میں ٹھہرنا یہ حج کا اہم اور بڑا رکن ہے، وہ آج ادا کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں حاجی اب میدان عرفات میں پہنچ چکے ہیں۔ گزشتہ کل منا میں لاکھوں حاجی پہنچے تھے، انہوں نے وہاں پر رات کا قیام کیا اور بڑا روحانی سما بنا رہا، اور آج بعد نماز فجر میدان عرفات تمام حاجی روانہ ہو گئے، جہاں وقوف عرفہ ہوگا، اور مسجد نمرہ میں ظہر اثر ایک ساتھ ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد تمام حاجی مزدلفہ کی طرف روانہ ہوگے۔ 5 روزہ مناسک حج کا آغاز جمعہ سے یعنی گزشتہ کل سے ہو گیا۔ منا کی عارضی خیمہ بستی مکمل طور پر حاجیوں سے آباد ہو چکی ہے۔ 8 ذی الحجہ کو سارا دن حجاج کرام نے منا ہی میں قیام کیا، شب بیداری کی، دعائے نیم شبی اور حاجیوں کے تلبیہ سے وادی منا میں ہر طرف روحانی سما تھا۔ وادی منا میں 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے کے بعد سنیچر 9 ذی الحجہ یعنی وہاں کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ یعنی آج کے دن بعد نماز فجر تمام حاجی میدان عرفات کے لیے روانہ ہو گئے۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے تقریباً 20 لاکھ کے قریب فرزندان توحید آج حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کریں گے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے حج کو آسان فرمائیں اور قبول فرمائیں۔ وہیں پر ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایک ننھا سا چھوٹا سا معصوم بچہ جو حج کے لیے گیا تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کا شدید گرمی کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایام حج کے دوران مکہ مکرمہ کی معطر فضا میں انتقال کرنے والا یہ بچہ، جس کا نام یحییٰ محمد رمضان ہے، جو مصر سے تعلق رکھتا ہے، جس کو اسی سال کم عمر ترین حاجی قرار دیا گیا تھا۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ جنگ بندی کے نام پر
حماس کے خلاف امریکہ کی جو سازش ہے وہ بے نقاب ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ حماس نے امریکی ایگریمنٹ میں ترمیم کا مطالبہ کرتے ہوئے مسودے کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا۔ غزہ جنگ بندی کی ایک امید جو امریکہ نے پیدا کی تھی اب وہ ایک سازش کا حصہ نظر آنے لگی ہے، اور اس سازش کو خود حماس نے بے نقاب کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حماس نے امریکی ایگریمنٹ میں چند اہم نکات میں ترمیم کا مطالبہ کرتے ہوئے فی الحال اس جنگ بندی کے مسودے کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا ہے۔ حماس ذرائع نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے جنگ بندی کی تجویز پر قطری اور مصری بھائیوں کے ذریعے ہمارا جواب موصول ہونے کے بعد اب گیند اسرائیلی کورٹ میں آ گئی ہے اور اسرائیل اس کا مطالعہ کر رہا ہے۔ حماس اور اسلامک جہاد کے ایک مشترکہ وفد نے قطر میں وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کے دوران فلسطینی گروپ کے ری ایکشن کے بارے میں قاہرہ کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے۔ حماس کے ذرائع نے بتایا کہ ہمارے سامنے پیش کی گئی امریکی تجویز میں پائیدار جنگ بندی ہے، نہ ہی غزہ کی پٹی سے مکمل اسرائیلی انخلا شامل ہے۔ یہ ایک سازش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 3 مراحل کے درمیان باہمی ربط اور ٹائم ٹیبل بھی موجود نہیں ہے۔ یہ 42 دنوں کے لیے جنگ بندی ہے جس میں کئی قیدیوں کے تبادلے کے ساتھ کچھ اہل علاقوں سے دشمن خواہ انخلا بھی شامل ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت واشنگٹن سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، امریکی بینک نے کام کا دکھاوا کرنے والے ورکرز کو، ملازمین کو فارغ کر دیا، یعنی نوکری سے نکال دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ویلز فارگو نامی بینک نے حال ہی میں اس دعوے پر کئی برطرفیاں کی ہے کہ کئی ملازمین کی بورڈ کو صرف مصروف دکھنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ ویلز فارگو کی ترجمان لوری کائٹ کا کہنا ہے کہ ملازمین کو اعلیٰ ترین معیار دیے جاتے ہیں اور غیر اخلاقی رویے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دنیا بھر میں کورونا وبا کے دوران اور اس کے بعد سے گھروں سے کام کرنے والے ملازمین کی کارکردگی جانچنے کے لیے کئی چھوٹی بڑی کمپنیاں مختلف اور جدید ترین ٹولز اور ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہیں۔ اسی میں امریکی بینک نے باقاعدہ کام کا دکھاوا کرنے والے ملازمین کو فارغ کر دیا، یعنی نوکری سے نکال کر پھینک دیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سب سے زیادہ کام کا دکھاوا کرنے والے ملازمین بینکوں میں رہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی دیر بعد میں کس طریقے سے بینک کے ملازمین لوگوں کو جواب دیتے ہیں، ابھی لنچ ٹائم ہے، ابھی ناشتے کا ٹائم ہے، ابھی ہگنے کا ٹائم ہے، ابھی موتنے کا ٹائم ہے، اور کس طریقے سے لوگوں کو گھماتے ہیں کہ لوگوں کا غصہ بھی آپ کو کبھی کبھی بینکوں میں دیکھنے کو ملتا ہوگا۔ امریکہ نے جس طرح امریکہ کے اس بینک نے کام کا دکھاوا کرنے والے نوکروں کو نکال کر باہر کر دیا، ایسے ہی ہمارے انڈیا میں بھی ہونا چاہیے، ایسا لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، قیدیوں کے تبادلے سے متعلق آپ جانتے ہیں کہ غزہ جنگ جو اسرائیلی آتنکیوں اور مجاہدین کے درمیان، مظلوم فلسطینیوں کے درمیان لڑی جا رہی ہے، آج تقریباً 9 مہینے مکمل ہونے والے ہیں، لیکن مظلوم فلسطینی ہار ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اب جنگ بندی کو لے کر بھی آپ کے سامنے لگاتار خبریں آ رہی ہے۔ جی ہاں، جو بائیڈن کا بیان آیا ہے کہ حماس جنگ بندی منصوبے پر عمل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ قیدیوں کے تبادلے سے متعلق منصفانہ معاہدے پر مذاکرات کو حماس تیار ہیں۔ یعنی حماس کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کو لے کر اگر آپ انصاف کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے تو ہم مذاکرات کو، بات چیت کو تیار ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک مجاہدین حماس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے امریکی نشریاتی ادارے CNN کو انٹرویو میں
इस राय का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तंजीम के पास मौजूद 120 इजरायली कैदियों की किस्मत के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। उनके मुस्तकबिल का मामला इजराइल के साथ किसी भी मुमकिन मुआहदे के साथ जुड़ा हुआ है। हमास ने रिहाई के मुआहदे के बदले गजा की पट्टी में मुस्तकिल फायर बंदी के बाद इजरायली फौज के इलाके से इनखला का मुतालबा किया है। लेबनान में हमास के सीनियर रहनुमा उसामा हमदान ने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुआहदे की एग्रीमेंट की हालिया पेशकश जंग बंदी खात्मे के लिए हमास के मुतालबात से हम आहंग नहीं थी। अगर इंसाफ के साथ एग्रीमेंट होता है कैदियों के तबादले को लेकर तो हमास ने कहा कि हम मुज़ाकरात को बातचीत को तैयार हैं। नाजरीन, इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज में आखिरी बड़ी खबर आ रही है G7 ममालिक को लेकर। जी हां, आप जानते हैं G7 ममालिक का जबरदस्त अंदाज में इजलास चल रहा है। गुज़िश्ता कल मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हज सीजन की वजह से मैं G7 ममालिक के इजलास में शिरकत नहीं कर सकता, माजरत जाहिर की। और अब ये खबरें आ रही है कि भारत के वजीर आजम जो हारते हारते जीत गए हैं, जिनकी हार को लेकर काफी चर्चा हो रहा है, यानी उनकी जीत भी हार की तरह मानी जा रही है। और अयोध्या ने जिस तरीके से उन्हें बाहर निकाल कर फेंका है, इसको लेकर काफी चर्चा है। तो खबरें आ रही है कि नरेंद्र मोदी भी G7 ममालिक के इजलास में तशरीफ ले जा रहे हैं, शरीक होने के लिए निकल चुके हैं। वहीं पर खबर यह आ रही है कि G7 ममालिक ने यूक्रेन का समर्थन, यूक्रेन की हिमायत और सपोर्ट के लिए $50 अरब की डील पर इत्तेफाक किया है, यानी यूक्रेन की मदद को लेकर। ग्रुप ऑफ 7 की बड़ी जमहूरियतों के रहनुमाओं ने एक आउटलाइन डील पर इत्तेफाक किया, जिसके तहत मास्को के 2022 में अपने पड़ोसी मुल्क यूक्रेन पर हमला शुरू करने के बाद मुंजमिद रूसी खुद मुख्तार असासों से हासिल सूद का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन को $50 अरब का कर्जा फराहम किया जाएगा। ऐसा G7 ममालिक ने यूक्रेन की हिमायत के लिए $50 अरब की डील पर इत्तेफाक किया है, यानी रशिया के खिलाफ यूक्रेन की मदद और सपोर्ट के लिए G7 ममालिक तैयार हो गए हैं। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।